دل بولے آزاد ہیں ہم. یہ ہمارا تقریری مقابلہ ہے. اس میں ہمارے 3 پارٹیسپینٹس ہیں جن کو موقع ملے گا. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں معروق، فضا بطول اور محمد فاتر. آپ تینوں کو موقع ملے گا. 2.5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. اس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. اور سب سے پہلے معروق آپ کی باری ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جب تڑپتی آنت میں بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو تہذیب کے سبھی بے رنگ کاغذ اور تمدن کی تمام تر دلیلوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے صدر علی وقار. کہ اس بھوک کی سفاکیت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگائیے کہ آسمان پر چمکتا مہتاب بھی مانند روٹی نظر آتا ہے. کہ اس عالم میں جب سڑک پر چلتا وہ بھوک کا شکار مظلومیت سے آسمان کی جانب نگاہ کرتا ہے تو مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. کہ اے خدا تو چاہے تو سوکھے درخت کو ہرا کر دے، تو چاہے تو بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے. کہ اے خدا تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اے خدا تو چاہے تو ذرے کو گوہر کر دے. کہ تیرے کن کا محتاج ہے یہ بندہ مظلوم. کہ اے خدا یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ جس نے کلیم اللہ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا جو فرعون جیسے ظالم کے گھر موسیٰ کو پالتا رہا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ علی جیسے امام کے ہاتھوں خیبر فتح کروایا. یہ تیرا کن ہی تو تھا کہ یزید زندہ رہ کر بھی مرد آباد اور حسین سر کٹا کر بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہوا. کہ نکاروں سے گونجتی یا لسارت الحسین کی صدائیں بھی حسین کی فتح کا پیام لاتی تھی. کہ امید دل کی بے قراری کو قرار رہتا ہے، بس تیرے ایک کن کا انتظار رہتا ہے. کہ صدر علی وقار آج میں اس جنگل و بیاباں میں محو سفر ہوں کہ جہاں وحشی درندے تو نہیں بلکہ فحاشی کارندے دکھائی دیتے ہیں. کہ صدر علی وقار آج میں تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑاتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وادی کشمیر کا وہ دردناک منظر ہے کہ جہاں ایک جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہے جو رو رو کر یہ پکار رہی ہے کہ یا خدایا یہ جنازہ کون اٹھائے گا. کہ ہم تیرے کن کے منتظر ہیں. تو کہیں ساہیوال کے معصوم بچوں کے سامنے جب ان کے والدین کے لہو کی بولی لگائی جاتی ہے تو ان بچوں کے ماتم پکارتے ہیں یا خدایا ہم تیرے کن کے منتظر ہیں کہ ہمیں کون انصاف دلائے گا. کہ انصاف جو نادار کے گھر تک نہیں پہنچا، یہ سوچ کے سیلاب سفر تک نہیں پہنچا. پرواز پہ تھا امن کا معصوم پرندہ، سنتے ہیں کہ بیچارہ شجر تک نہیں پہنچا. سنتے ہیں کہ بیچارہ شجر تک نہیں پہنچا. بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا معروق نے. اور اب میں دعوت دوں گی فضا بطول آپ کو. آپ تشریف لائیے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس بھی 2.5 منٹ ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے. صدر ذی وقار استحصال کی مثال اول اور اقتدار کی حوث کی بھیٹ چڑھنے والی حضرت حابیل ابن آدم کی خون آلود لاش اور قابیل کے ہاتھوں پر خون قتل کی طے شدہ دلیل تو ہے، مگر یہ انسانیت کا وہ سیاہ باب ہے کہ جس کے بعد ایک انسان کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا. لیکن جناب والا اس طے شدہ معیار کے بعد بھی جب انسان انسانیت کا قاتل بنا تو پھر بنت حوا پر وہی الزام لگا کہ جو مادر عیسیٰ مریم بنت عمران پر لگایا گیا تھا. کہ صدر ذی وقار پھر میں نے دیکھا کہ جب ایک مرتبہ وحشت بڑھنے لگی تو عیسیٰ کو تو خدا کے کن نے زندہ رکھا، مگر یہاں ماں کی آنکھوں کے سامنے 7 روزہ بچی کو باپ کے سفاک ہاتھوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا اور وہ ماں بین صفا و مروہ کی مانند ایک مرتبہ صحیح کرنے لگی کہ جیسے وہ یہ آرزو رکھتی ہو کہ شاید زمزم کے چشمے کی مانند کوئی زندگی کی نوید پھوٹے. کہ زندگی کی نوید اس طرح آئے گی کہ کب ہمارے لہو کے دریدہ علم فرق محشر کے زندہ پہ رقم ہوں گے. کہ صدر ذی وقار میں اس منظر کو دیکھ رہی ہوں کہ جب مذہب کو اپنی جاگیر سمجھ کر ایک سری لنکن مظلوم شہری ایک سری لنکن شہری کو روڈ پر جلایا جا رہا ہے کہ جس کے لاشے سے اٹھنے والی یہ آواز کہ جو یکتا پرستوں سے خدا لم یزل کے ایک کن کا انتظار چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ
ہمارے اسلاف کے سر جب کاٹے گئے تو ہمارے ہی کند نیزوں پر بلند کیے گئے کہ صدر ذی وقار کن کا منتظر وہ معصوم بچہ کہ جس کی آواز یہ تھی کہ میں اپنے پروردگار کی جانب جا کر یہ سب مظالم بتاؤں گا، کہ صدر ذی وقار کن کا محتاج وہ صحافی جو آزادی صحافت کے نام پر ایک مرتبہ کینیا کی سڑکوں پر قتل کر دیا گیا، کہ صدر ذی وقار کن کے محتاج وہ معصوم بچیاں کہ جن کی عصمت دری کے بعد ان کی لاشوں کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا، کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ان بچیوں کی لاشیں ان کی ماؤں کی کہ ان کی محتاج وہ فضا میں معلق صدائیں ہیں کہ ارے کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کرے دے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے کہ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، یہ تھی فضا بطول، اور اب میں دعوت دوں گی محمد فاتر کو۔ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش کی بنا پر ہی اس کے اعمالوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ صدر علی وقار، بندہ مظلوم کی محنت، کوشش، لگن اور جد و جہد کے اوپر خدا تعالیٰ کن فرماتا ہے۔ صدر علی وقار، اگر تاریخ کے پنوں میں جا کر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے صدر علی وقار کہ جب اہل عرب جبر، ناانصافی، لاقانونیت اور سفاکیت میں ڈوبا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت، لگن، کوشش اور جد و جہد جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، مگر پھر خدا تعالیٰ نے کن فرمایا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح کیسر و کسرا کے تخت و تاج مسلمانوں کے پیروں تلے آ گئے، کہ کس طرح دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا، کہ ہم نے دیکھا صدر علی وقار کہ جب جنگ بدر میں 313 مظلومین کا مقابلہ ہوا 1000 کے لشکر سے صدر علی وقار، تو انہوں نے جد و جہد، کوشش، محنت اور لگن کو جاری رکھا، کہ جس کے بعد خدا تعالیٰ نے کن فرمایا اور آسمان سے جوک در جوک فرشتے اتر آئے۔ ہم نے دیکھا صدر علی وقار کہ جب بر صغیر میں پاک و ہند میں صدر علی وقار جب ایک ہستی سر سید احمد خان کو پیدا کیا گیا، اور سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریے علی گڑھ کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے جد و جہد، محنت اور کوشش کی گئی کہ پھر صدر علی وقار اس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور صدر علی وقار پھر ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان یہ کہنے کو مجبور ہو گیا کہ اٹھائیں لاکھ دیواریں، طلوع سحر تو ہوگا، یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے، ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے، نہیں پرواہ کہ یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، یہ تھے محمد فاتر۔ اور سب سے پہلے میں نور رحمانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تینوں آپ نے پارٹیسپینٹس کی ڈیبیٹ سنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں بچے نے بہت اچھی باتیں کی، ان کا اعتماد بہت اچھا تھا، بہت اچھی ان کا انداز بیان تھا، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ بچے جو نئے بچے آتے ہیں وہ بہت جذباتی چیخنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر کا ایک انداز ہوتا ہے، بات سمجھانا تقریر کا انداز ہوتا ہے۔ ایک خطیب کی مہارت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بات بیٹا یاد رکھنا، اب بہت زیادہ چیخو گے نا، چیخنا کمال نہیں ہے بلکہ اپنی بات کو سمجھانا کمال ہے۔ اور دوسرا یہ مواد بہت ضروری ہوتا ہے۔ خیر میرے نزدیک یہ جو پہلی بچی تھی معروف، اس کا انداز بیان مجھے بہت اچھا لگا، اس کا مواد بھی اچھا تھا۔ بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب۔ ہمارے دادا استاد علامہ آذر حسن زیدی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ خطابت میں سینے کا زور نہیں ہونا چاہیے، لفظوں میں زور ہونا چاہیے، اور پہلی بچی نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور تلفظ، الفاظ اور جو اس کے جذبات تھے، خطابت کے جو انداز ہونے چاہیے، کما کہو اس نے ادا کیے۔ جی طلحہ صاحب۔ بالکل ایسا ہی ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو جس طرح سے علامہ صاحب نے اور نور رحمانی صاحب نے بتایا، میرے پاس بھی بالکل نتائج اسی طرح کے ہیں۔ سیدہ ماہ رخ جو ہیں
وہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. اور باقی 2 مقرری بھی بڑے سینئر ہیں, بہت عرصے سے کراچی سرکٹ میں بول رہے ہیں, لیکن آج کے دن 2.5 منٹ آپ کی کیپیبلٹی, آپ کی قابلیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ صرف آج کی پرفارمنس پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے. البتہ آپ تینوں بہت اچھے مقرر ہیں, آپ تینوں بہت عرصے سے جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں, تو آپ تینوں کے لیے بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں, اور ماہ رخ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ تینوں میں سے جو لوگ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے, ان کے ساتھ ہمارے کرشی کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے, اور جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد.